دوستی کس سے کریں اور کیسے نبھائیں؟ انسان کا اپنی زندگی میں مختلف افراد کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور اس کے متعدد اسباب ہوتے ہیں۔ کسی سے خونی رشتہ ہوتا ہے تو کسی سے سسرالی واسطہ، بعض لوگوں سے ہم علاقہ ہونے کی نسبت ہوتی ہے تو دیگر سے کلاس فیلو ہونے کا ناطہ۔ باہمی تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ دوستی بھی ہے۔ ہر زبان، ہر علاقہ اور ہر عمر کے افراد کی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی و محبت ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد برزخی زندگی بلکہ جنت میں بھی جاری رہے گا۔ شاید دنیا میں آنے سے پہلے کا ذکر سن کر آپ چونک گئے ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف۔ روحیں مختلف و مخلوط جماعتیں تھیں، چنانچہ جو ارواح باہم مانوس تھیں وہ آپس میں الفت و محبت رکھتی ہیں، اور جو آپس میں اجنبی تھیں وہ الگ تھلگ رہتی ہیں۔ یعنی جسموں میں آنے سے پہلے انسانوں کی روحیں اکٹھی رہتی تھیں اور مختلف قسموں کی تھیں۔ جن روحوں کے اوصاف و اخلاق ایک جیسے تھے وہ جسموں میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے محبت و الفت رکھتی ہیں، خواہ جسم ایک دوسرے سے دور ہوں، اور جن روحوں کے اوصاف و اخلاق یکساں نہیں تھے وہ دنیا میں باہم متنفر رہتی ہیں، اگرچہ جسم ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ دوستی کا تعلق اہم بھی ہے اور نازک بھی۔ اگر رب کریم کی رحمت سے دوست اچھا اور دوستی کو صحیح طریقے سے نبھایا جائے تو یہ دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اعمال بد کی نحوست سے اگر برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جائے اور انسان اس کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے تو وہ دنیا میں بھی اخلاق و کردار کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے اور آخرت میں سخت شرمندگی کا ذریعہ ہوگی۔ ہمارے دور کا یہ المیہ ہے کہ دین سے دوری کے سبب ہماری نسل نو کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دوستی کا معیار کیا ہے، اس کے آداب و تقاضے کیا ہیں اور اثرات کتنی دور تک پہنچتے ہیں۔ دوستی سے چند باتیں نہایت اہم ہیں۔ نمبر 1، دوستی کا اثر انسان کے اخلاق و کردار اور عادات و اطوار پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ بہت مرتبہ انسان اپنے دوست کا ہی دین اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا خوب غور و خوض کرنا چاہیے کہ دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ نمبر 2، زندگی کے دیگر معاملات کی طرح محبت و یارانے سے متعلق بھی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اعتدال کو اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، محبت و دوستی فقط نیک مسلمانوں سے ہونی چاہیے، کافر سے الفت اور میل جول حرام ہے، نیز بروں کی دوستی کردار کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 4، بہترین دوست وہ ہے جس کی سنگت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، جبکہ دین سے دور کرنے والا دوست بدترین ہے۔ نمبر 5، دوستی کے کچھ آداب و تقاضے ہیں۔ جز نمبر 1، دوستی فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جز نمبر 2، دوست کا حق دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس کی عزت و تکریم، دل جوئی اور خوشی کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور بھرپور خیر خواہی کرنی چاہیے۔ جز نمبر 3، دوست کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے اور اگر خدا نخواستہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کے حق میں دعا کے ساتھ ساتھ اسے بہترین طریقے سے روکنا چاہیے۔ جز نمبر 4، دوست کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر سے کام لیتے ہوئے درگزر کرنا چاہیے۔